العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. حدیث جبرائیل کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا آج کا یہ انشاءاللہ آخری حصہ ہے. سابقہ 2 درسوں میں ایمان اور اسلام سے متعلق اور احسان سے متعلق جبرائیل علیہ السلام نے جو سوالات کیے تھے اور ان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوابات دیے تھے وہ ہم نے جانے اور ہم نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت ہی زیادہ سفید کپڑے میں سیاہ بال میں اور ایسی حالت میں پہنچے کہ آپ کو کوئی جاننے پہچاننے والا بھی نہیں تھا اور آپ پہ سفر کے آثار بھی نہیں تھے، اس لیے کہ آپ کو کوئی پہچان نہیں رہا تھا اور باہر کے ہوتے تو سفر کے آثار ہونے چاہیے تھے، وہ بھی دکھ نہیں رہا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے آپ ادب سے بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے مختلف سوالات کیے جس کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو آپ کو دین سکھلانے آئے تھے. تو سب سے پہلا جو سوال کیا جبرائیل علیہ السلام نے اسلام کے بارے میں سوال کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 ارکان کے ذریعے سے انہیں جو ہے اسلام کا تعارف کروایا. جبرائیل علیہ السلام نے جواب کی تصدیق کی. صحابہ کو تعجب ہوا کہ سوال بھی کر رہے ہیں اور تصدیق بھی کر رہے ہیں. پھر انہوں نے ایمان کے بارے میں سوال کیا. ایمان کے 6 ارکان کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جس کے بارے میں ہم نے جو ہے سابقہ درس میں سنا تھا. ایسے ہی احسان کے بارے میں سوال کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں احسان کے بارے میں بتلایا. تو ان کی جو وضاحتیں گزر چکی ہیں. آج جو سوالات ہیں وہ آخری درس ہوگا باذن اللہ تعالی. آج کو جو سوال تھا جبرائیل علیہ السلام کا کہ انہوں نے سوال کیا قال فاخبرنی عن الساعہ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ قیامت کے بارے میں بتلائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما المسؤول عنها باعلم من السائل. جن سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے. یعنی جس طرح سے آپ کو قیامت کے بارے میں پتہ نہیں ہے ویسے ہی مجھے بھی گویا کہ قیامت کے بارے میں معلوم نہیں ہے. اس کے بعد دوسرا سوال ہوا کہ اگر قیامت کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے آپ قیامت کی علامتوں کے بارے میں بتلا دیجیے. قال فاخبرني عن اماراتها یا عن اماراتها.
آپ مجھے قیامت کی جو نشانیاں ہیں آپ ان نشانیوں کے بارے میں، ان پہچان کے بارے میں، علامتوں کے بارے میں مجھے بتلائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دو علامتیں بتلائی ہیں۔ ایک علامت یہ بتلائی کہ ان تلد الامۃ ربتہ، لونڈی اپنے آقا کو جنم دے، اور دوسری علامت جو بتلائی ان تر الحفاة العراة العالة رئاء الشاء يتطاولون في البنيان، کہ آپ جو ہے ننگے پیر، ننگے بدن، فقیر اور بکری چرانے والوں کو دیکھیں گے کہ وہ جو ہے لمبی لمبی بلڈنگیں بنائیں گے، اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، یتطاولون فی البنیان۔ یہاں تک سوال ختم ہو گیا، سوال کے جوابات ختم ہو گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ثم انطلق، یعنی جبرائیل علیہ السلام جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر کے چلے گئے۔ ثم قال فلبثت ملیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود کہا یا عمر اتدری من السائل، کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ سوال کرنے والے کون تھے؟ اب چونکہ عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا، تو ظاہر بات ہے کہ انسان جب معلوم نہ ہو تو تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خواہ مخواہ انہوں نے اندازہ نہیں لگایا کہ مجھے معلوم ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے، نہیں، سیدھا انہوں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ یہ بندہ جو پوچھنے والا آیا تھا کون تھا، مجھے نہیں معلوم اس کا۔ یہاں دیکھیے کہ جب انسان کو معلوم نہ ہو کسی چیز کے بارے میں تو گویا کہ اس کی نسبت جو ہے اللہ کی طرف کر دینی چاہیے، اور انسان کو اس سے لا علمی کا اظہار کر دینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آدمی خواہ مخواہ تکلف کرے، خواہ مخواہ اس کو جواب دینے کی کوشش کرے، ہاں مجھے معلوم ہے، ٹھیک ہے معلوم ہے، معلوم نہیں ہے آپ جو ہے لا علمی کا اظہار کریں۔ ہر چیز کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے کہ کیا چونکہ ہمارے جو سلف صالحین تھے بغیر علم کے جواب دینے میں کتراتے تھے، حتیٰ کہ ان کو معلوم بھی رہتا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، تو گویا کہ وہ اس کو اس طرح کرتے کرتے جو ہے پہلے ہی آدمی کے پاس وہ مسئلہ آ رکھتا اور وہ بات آ جاتی اور اسی کو دوبارہ سے جواب دینا پڑتا، تو وہ لوگ محتاط رہتے تھے فتویٰ دینے میں، جواب دینے میں۔ تو جب انسان کو پتہ نہ ہو تو گویا کہ خواہ مخواہ زبردستی کر کے جواب نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ اس کا جو ہے بہت گناہ ہے، اس کا بہت گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بغیر علم کے جواب دینے کو شرک کے ساتھ جوڑ کر کے بتلایا ہے، یعنی شرک کا جو گناہ ہوگا قریب بندے کو بغیر علم کے کوئی بات کہنے کا مسئلہ یا گناہ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو یہاں ہمیں یہ ادب معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اب حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اب یہ جواب انہوں نے اللہ ورسولہ کہا اس لیے کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، زندہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، لیکن اب آپ کی وفات کے بعد ہم اگر کوئی کہنا ہو یا کسی چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہو تو وہ کہ صرف کیا کہیں گے اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ جو ہے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلایا کہ فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یہ جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے تھے اور آئے اس لیے تھے کہ تمہیں دین سکھا سکے، تمہیں جو ہے دین سکھا سکے، یہ حدیث ہے۔ اب ہاں پہلا جو سوال انہوں نے کیا قیامت کے بارے میں کیا، قال فأخبرني عن الساعة، قیامت کے بارے میں مجھے بتلائیے۔ قیامت کے بارے میں اب یہاں دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حضرت جبرائیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم کے اولاد کے سردار، فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ، فرشتوں میں جو بھی ہیں سب کے سردار، تو فرشتوں کے سردار کو بھی معلوم نہیں ہے اور انسانوں کے جو سردار ہیں ان کو بھی نہیں معلوم۔ تو قیامت کا معاملہ ہی ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قیامت کا علم،
قیامت کب قائم ہوگی کسی کو نہیں بتلایا، اور یہ اس کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس مخفی رکھا ہے۔ حدیث میں کہا نا والمسئول عنہا بأعلم من السائل، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، یعنی جبرائیل السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو مجھے بھی کچھ نہیں معلوم ہے جتنا آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ نہیں جانتے میں بھی نہیں جانتا، دونوں کو کہ ہم کیا ہیں اس مسئلے میں برابر ہیں۔ قرآن مجید میں اس مسئلے میں کافی آیتیں موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قیامت کا علم کسی آدمی کو نہیں، قیامت کا علم کسی آدمی کو نہیں ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا، سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ تو یہ سوال جو تھا لوگوں کا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی ان کے جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں، فیما انت من ذکراھا، آپ ان کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک دوسرے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، یعنی اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، اللہ ہی بارش برساتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں جو بچے ہوتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو قیامت کا علم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے۔ بہت سے لوگوں نے ایسی کوشش کی کہ کچھ حساب کتاب لگا کر کے یہ بتلائے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اب اس حدیث کی روشنی میں غور کریں، آیت کی روشنی میں غور کریں کہ کیا ایسا کہنا درست ہوگا، کیا ایسا کہنا جائز ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم ہے، جبرائیل علیہ السلام کو نہیں معلوم ہے جو سید الملائکہ ہے اور سید ولد آدم ہے، تو اتنے بڑے بڑے لوگوں کو نہیں معلوم ہے، تو ہم کیسے اندازہ لگا کر کے حساب کتاب کر کے قیامت کب آئے گی وہ بتا سکتے ہیں؟ تو کوئی ایسا بتانے والا کیا نہیں ہے، بالکل جو ہے جھوٹا ہے، بالکل غلط ہے۔ یہاں سوال یہ ہو سکتا ہے کہ کیا قیامت کے بارے میں سوال کرنے سے کوئی فائدہ ہے؟ قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں سوال کرنے کا کوئی خاص فائدہ ہے، یا بندے کو قیامت کے لیے تیاری کرنے میں فائدہ ہے؟ اس کا جواب ہم اس حدیث سے دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے یہی سوال کیا، یا رسول اللہ متی الساعہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ان کا جواب نہیں دیا، آپ نے ان کا جواب نہیں دیا کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، وہ آپ نے بتایا نہیں، آپ نے الٹا ایک دوسرا سوال کیا۔ آپ قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں نا، میں بھی سوال کرتا ہوں آپ سے، وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا، آپ قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو تو کیا آپ نے قیامت کے لیے کوئی تیاری بھی کی ہے کیا؟ آپ کی قیامت کے لیے کوئی تیاری بھی ہے کی ہے؟ اس لیے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی، عمل کرنے کا جو مہلت ہے، عمل کرنے کا جو موقع ہے، وہ موقع کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ جب موقع ختم ہو جائے گا اور قیامت قائم ہونے کے بعد ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہی ہمارا حساب و کتاب ہوگا، اور ہمارے درجات اونچے ہوں گے یا کم ہوں گے۔ تو جب آپ قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں تو کیا آپ نے قیامت کے لیے تیاری کی ہے کیا؟ تو یہاں دیکھیں صحابی کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا قیامت فلاں دن آئے گی، فلاں وقت آئے گی یا نہیں مجھے معلوم، آپ نے ان کا ذہن اس طرف پھیرنا چاہا کہ بھئی قیامت کے آنے یا نہ آنے کا مسئلہ جو ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا جو معاملہ ہے وہ کوئی زیادہ مفید نہیں ہے۔ مفید یہ ہے کہ ہم کیا کریں، قیامت کے لیے تیاری کریں، قیامت کے لیے ہم کیا کریں، تیاری کریں۔ اور یہی کو ہے کہ عقل مندی کی بات ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہی ہے، ہوشیار آدمی وہی ہے جو کیا کرے، اپنے آپ کا حساب و کتاب کرے، اپنا محاسبہ کرے، اپنے غلطیوں کی فکر کرے، اور مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہو جائے گی اس زندگی کے لیے تیاری کرے۔ تو قیامت کے بارے میں سوال کرنا یا اس سے متعلق جانکاری حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ انسان کو اس کے بارے میں کوئی معلومات ہے ہی نہیں۔ اور جو اہم چیز ہے وہ یہی کہ ہم مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کریں، اس لیے کہ ہمارا عمل ختم ہو جاتا ہے، ہمارا جو نیکی کرنے کا جو سلسلہ جو ہے ہمارا وہ رک جاتا ہے۔ ہاں اگرچہ
اچھے کے بہت سے اعمال ہیں جس سے بندے کو ثواب پہنچے گا، لیکن ایک آدمی بحیثیت مکلف وہ عمل نہیں کر پائے گا. تو ہوشیاری یہی ہے کہ آپ کیا کریں، ہم اور آپ اس کے لیے تیاری کریں. تو جب قیامت کے بارے میں یہ معاملہ ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، جب قیامت کے بارے میں آپ کو بھی نہیں پتا ہے مجھے بھی نہیں پتا ہے تو آپ یہ ایسا کیجیے کہ قیامت کی علامتیں بتلائیے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اللہ 2 علامتیں بتلائی. قیامت کی جو علامتیں ہیں نا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. قیامت کی جو علامتیں ہیں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک بڑی علامتیں جس کو علامت الساعہ الکبریٰ کہا جاتا ہے، قیامت کی بڑی علامتیں. اور احادیث میں آیا، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ کہ 10 آیتیں ایسی ہیں، 10 نشانیاں ہیں جو قیامت قائم ہونے سے پہلے یکی بعد دیگرے گویا کہ وہ مسلسل ہوتے چلے جائیں گے. اور یہ قیامت قائم ہونے سے پہلے کا معاملہ ہوگا. رہ گیا اس کے مقابلے میں قیامت کی بہت سی نشانیاں ہیں جو قیامت کی چھوٹی نشانیاں کہلاتی ہیں. اور یہ بہت سے، اس کی بڑی فہرست طویل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا خود اپنی بعثت کو قیامت اور اپنی بعثت کو بالکل 2 انگلیوں کے درمیان قریب کر کے بتلایا. بعثت انا والساعة كهاتين، یعنی گویا کہ 2 انگلی جیسے اتنے قریب ہے، گویا کہ میری بعثت اور قیامت اتنی ہی زیادہ قریب ہے. یعنی گویا کہ قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنا یہ خود ایک قیامت کی علامت ہے. قیامت کی جو علامتیں چھوٹی علامتیں جو ہو گئی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں، آگے بھی ہوگی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ امانتیں ضائع ہو جائیں. امانتیں کیا ہونے لگے؟ ضائع ہونے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانتیں ضائع ہونے لگے تو آپ قیامت کا انتظار کرو. ایسی علامتوں میں سے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ جب کوئی معاملہ، جب کوئی ذمہ داری، جب کوئی عہدہ نااہل آدمی کے سپرد کر دیا جائے، غیر لائق آدمی کے سپرد کر دیا جائے تو آپ کیا کیجیے؟ قیامت کا انتظار کیجیے. غیر اہلوں کا ذمہ دار بن جانا، نااہلوں کا ذمہ دار بن جانا، یہ بھی کیا ہے؟ قرب قیامت کی علامت ہے. تو اس طرح کی چھوٹی بہت سی علامتیں ہیں جو ایک مفصل جو ہے موضوع کا متقاضی ہے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 علامتیں بتلائی ہیں نا وہ کیا ہے؟ ایک یہ کہ آپ کیا ہے ان تلد الامۃ ربتہ، لونڈی اپنے آقا کو جنم دے. کیا مطلب اس کا؟ یعنی آقا کو جنم دے، کیا معنی سر اس کا؟ ان تلد الامۃ ربتہ، اما یعنی لونڈی، غلام جو ہوتی تھی اس زمانے میں، بلکہ غلام جو اما جو لونڈی جس کو کہتے تھے وہ اپنے آقا کو جنم دے گی. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ بتلائے گئے ہیں کہ آخر زمانے میں چونکہ اب لونڈیوں کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے، تو اس کا معنی علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ آخری زمانے میں ایسی ہی لڑائیاں پھر سے شروع ہو جائیں گی اور ایسی ہی جو ہے لونڈیاں جب آئیں گی اس سے جو بچے پیدا ہوں گے، گویا کہ لونڈی تو آقا کے ماتحت ہوئی، غلام ہوئی، گویا کہ وہ آزاد نہیں، لیکن اس سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ آزاد ہوں گے. یہ گویا کہ حدیث کا معنی ہے. ایک دوسرا معنی اس جملے کا یہ بتلایا گیا کہ آخری زمانے میں یا جو ہے آنے والے زمانوں میں ماں کی بہت زیادہ نافرمانی ہونے لگے گی، بہت زیادہ نافرمانی ہونے لگے گی اور بچے جو ہے ماں باپ پہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے لگیں گے اور ان پہ جو ہے تکبر کریں گے. اسی کو گویا کہ جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ آدمی ایک لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گا. تو بچے جب ماں باپ پر جو ہے زیادتی کریں گے تو نافرمانی کریں گے. اسی بات کو یہاں پہ جو ہے مثال کے طور پر جو ہے سمجھایا گیا ہے. جو دوسری علامت ہے وہ واضح ہے کہ آدمی جس کے پاس جو ہے انتر الحفاظ یعنی جو ہے پیر میں چپل اوپر بھی نہیں، کچھ نہیں، کپڑے بدن پہ جو ہے لائق نہیں ہے جس سے وہ اپنے بدن کو قاعدے سے چھپا پائیں، ہے نا. انتر الحفاظ العورات العالت، فقیر ہیں، کوئی مالداری بھی نہیں ہے زیادہ، بکری چلانے والے ہیں، یعنی کہ ایسے لوگ ہوں گے لیکن
بنانے میں گویا کہ بڑے عالیشان گھر بنائیں گے. اگر ہم اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو عموماً ابھی کچھ سالوں پہلے تک گویا کہ بلڈنگ کا تصور یہ جو ہے شہروں اور جو ہے اس سے بڑے جگہوں میں ہوا کرتا تھا کہ لوگ وہیں پہ جو ہے اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے. لیکن اگر ہم آج دیہاتوں میں جائیں دیکھیں وہاں پہ بھی لوگ جو ہے یعنی بہت اونچی اونچی جو ہے عمارتیں بنانے لگے. تو باقی یہ جو علامت ہے یہ بھی واقع ہو گئی ہے اور واقع ہونے والی ہے. تعجب یہ ہوتا ہے کہ ابھی سے کچھ سالوں پہلے جیسے ہم نے اپنے علاقوں میں دیکھا کہ وہ لوگ جو ہمیشہ یعنی دوسروں کے یہاں مزدوری کرتے تھے جن کے پاس کچھ زمین جائیداد کچھ نہیں ہے بس ایک گھر ہے رہنے کے لیے اور وہ بھی معمولی سے گھر ہوا کرتے تھے. ابھی قریباً جب دیکھنے کا موقع ملا تو یعنی یہی چیزیں دیکھنے کو ملی کہ ان کے پاس بھی بہت ہی پختہ مکانات ہیں ماشاءاللہ اور بہت ہی جو ہے دو منزلہ مکانات جو ہے وہ لوگ بنانے لگ گئے ہیں جو ہمیشہ جو ہے مزدوری کیا کرتے تھے. تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ باتیں یہاں بتلائی ہیں گویا کہ یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے وقوع پذیر ہونے لگی. تو یہ قیامت کی چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں جو ہے ہو چکی ہیں اور ہوگی اور ہوتی رہے گی. اور قیامت کی جو 10 بڑی بڑی علامتیں ہیں جس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ 10 ہیں جو کیا ہوگی قیامت قائم ہونے سے پہلے ایک کے بعد دیگرے آئیں گی. اور اس مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اسی وقت قائم ہوگی جب تک تم ان 10 چیزوں کو نہ دیکھ لو. اور وہ کیا ہے؟ ایک دھواں نکلے گا اس وقت. اور دوسری جو علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے وہ دجال کا آنا 10 بڑی بڑی علامتوں میں سے. اور تیسری جو علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے وہ ہے دابۃ الارض اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے. چوتھی جو علامت ہے مغرب سے سورج کا طلوع ہونا. پانچویں جو علامت ہے عیسیٰ علیہ السلام کا آنا. اور چھٹی علامت ہے یاجوج اور ماجوج کا نکلنا. اور ساتویں آٹھویں اور نویں جو علامت ہے وہ دنیا کے مختلف حصوں میں لوگوں کا دھسا دیا جانا. ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں. اور آخری جو علامت ہوگی وہ ہے 10ویں جو علامت یمن سے آگ کا نکلنا جو لوگوں کو کیا کرے گی؟ لوگوں کو میدان محشر میں جو ہے لے جائے گی کھینچ کر. تو یہ 10 علامتیں ایسی بڑی بڑی ہیں جو ایک کے بعد دیگرے جو ہے آخری زمانے میں جب دنیا ختم ہونے والی ہوگی تب رونما ہوگی اور اس طریقے سے جو دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا. تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علامتیں بتلائی اور بندہ جو ہے چلا گیا. ثم انطلق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور یہ بات ہم سابقہ درس میں جان چکے تھے کہ فرشتے کو ہم اصلی حالت میں نہیں دیکھ سکتے. تو فرشتے جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو وہ ایک عام انسان کی شکل میں آئے اور چلے گئے. جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک فرشتہ کیا ہے عام انسانوں کی شکل میں آ کر کے ایک عام انسانوں سے گفتگو کر سکتے ہیں اور فرشتوں کی باتوں کو ہم سن سکتے ہیں. اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ وہ فرشتوں کی باتوں کو سنا کرتے تھے. اور یہی بات قرآن کی مختلف آیتوں میں آئی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی فرشتے انسانوں کے پاس اصلی شکل میں نہیں آتے بلکہ جو ہے انسانوں کی شکل میں آتے ہیں. مریم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ مریم علیہ السلام کے پاس جب فرشتہ آیا تو وہ انسانی شکل میں آیا. اللہ نے کہا کہ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. یعنی ایک اچھے انسان کی شکل میں ایک فرشتہ مریم علیہ السلام کے پاس آئے. ایسے ہی ہم سب جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے جب آئے مہمان کی شکل میں آئے ہیں نا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ فوراً جو ہے گوشت لا کے پیش کیا لیکن وہ فرشتے لوگ کھاتے نہیں. ڈر گئے ابراہیم علیہ السلام. تو انہوں نے کہا کرنے کی کوئی بات نہیں ہم کیا ہیں فرشتے ہیں. انہوں نے پھر جو ہے اللہ کی جانب سے خوشخبری سنائی. لوط علیہ السلام کے قوم کے پاس بھی ایسے ہی فرشتے انسانی شکل میں آئے اور بدبخت قوم یہ کیا کرنے لگی؟ ان سے بھی بدفعلی کا ارادہ کیا. لوط علیہ السلام ڈر گئے. انہوں نے تسلی دی کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتے. تو ان واقعات سے جو ہے یا اس طرح کی احادیث میں بہت سے واقعات آئے ہیں جہاں پر فرشتے انسانی شکل میں آتے رہے تھے اور یہ سابقہ امتوں میں بھی ایسا ہوا. تو یہ اور اس طرح کی جو باتیں تھیں حدیث جبرائیل کی یہاں پہ ختم ہو گئی ہیں.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اسے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور.